أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کی 5 آیات آج ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت ابھی پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا، پچھلی آیت میں جو ہم نے بات سیکھی، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ پر مثالیں چسپاں نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو مثالیں دیا کرتے تھے انہیں روکا گیا ہے کہ تمہاری عقل محدود ہے، تم اللہ کے لیے ایسی ایسی مثالیں چسپاں کرتے ہو جو اس کے شایان شان نہیں، تم اس قسم کی مثالیں مت بیان کیا کرو۔ اب آج والی آیت میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم نے مثال ہی سے بات سمجھنی ہے تو پھر سنو کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ عبداً مملوکاً، ایک بندہ ہے جو غلام ہے، ایک ایسا بندہ جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، جو مملوک ہے۔ لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ ومن رزقناہ، اور ایک دوسرا بندہ بھی ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے، منا اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، اچھا رزق۔ کچھ مفسرین نے یہاں حسنا کا ترجمہ کیا ہے کثیر، جسے ہم نے کثیر رزق دیا ہے۔ رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مال بھی آتا ہے، صلاحیت بھی آتی ہے، بولنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، اس کو ہم نے کثیر رزق دیا ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، سِرًّا وَجَهْرًا، پوشیدہ اور اعلانیہ، یعنی اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، کل شکر، کل تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب دیکھیں اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے کس شاندار حساب سے اور بڑی ہی سادہ لفظ میں بات سمجھا دی ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو اختیار ہی کسی چیز پر نہیں رکھتا، وہ مملوک خود ہے، یعنی اگر وہ خرچ کرنا بھی چاہے کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ کسی ایسے کے ہاں رہتا ہے، اس کا مالک جو ہے ہر چیز مالک کی ہے، وہ اس کا غلام بن کر وہاں پر ہے، چاہے بھی خرچ نہیں کر سکتا، محدود ہے، اس کے اختیارات ہی نہیں۔ اور دوسرا ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہے، گویا وہ با اختیار ہے، اگرچہ وہ بھی بندہ ہی ہے لیکن وہ با اختیار ہے، اس کو ہم نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی میرا بندہ ہے، یہ بھی میرا بندہ ہے، لیکن اس بندے کی مثال ایسی ہے کہ اسے اختیار ہی کچھ نہیں ہے، اور دوسرا بندہ ایسا ہے کہ اس کو ہم نے دیا ہے، وہ اس میں سے خرچ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، خرچ رات دن خرچ کرتا ہے۔ پھر کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ وہ ایک شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا غلام تو ہے، بندہ تو ہے، خرچ نہیں کرتا۔ دوسرا ایسا ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ خرچ بھی کرتا ہے، دن رات خرچ کرتا ہے، پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے اور اپنی محنت کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے جواب میں لازماً جواب میں مشرکین نے کہا ہوگا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ شکر کرو، الحمدللہ کہو۔ دونوں صورتوں میں، یعنی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں
کہ ایک تو انہوں نے کہا ہو کہ نہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر کہ اللہ کا شکر ہے اتنی بات تو تمہاری سمجھ میں آ گئی، یا پھر وہ خاموش رہی ہوں گی، جواب نہیں دے پائے، اس پر بھی شکر کرو کہ ان کی زبان تو بند ہو گئی، انہوں نے کسی حد تک تو تسلیم کر دیا کہ جواب ان کے ہاں نہیں بند پڑا، الحمدللہ کہو۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر ان میں لا علم ہے، اکثر ان میں سے جانتے ہی نہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، ایک اور مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، رجلین، دو لوگ ہیں، دو آدمی ہیں، احدہما، ان میں سے ایک ہے ابکم، وہ گونگا ہے، ایک میں سے گونگا ہے۔ ابکم عام سب جانتے ہیں گونگی کو کہا جاتا ہے، لیکن اہل لغت نے اس کے اور بھی معنی کہے ہیں کہ جو پیدائشی بہرا بھی ہو گونگا بھی ہو اس کو بھی ابکم کہا جاتا ہے۔ تو یہ مثال جو دی جا رہی ہے دو انسانوں کی دی جا رہی ہے، دو آدمیوں کی، ان میں سے ایک ہے جو بہرا گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، وَهُوَ کَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ بوجھ بنا ہوا ہے اپنے مالک پر، کل یعنی بوجھ بنا ہوا ہے اپنے مالک پر، اپنے آقا پر، اَيْنَمَا يُوَجِّهُ، اس کا مالک اسے جہاں بھیجتا ہے، لا یأتی بخیر، تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا، یعنی وہ خیر لے کر وہاں سے، بھلائی لے کر وہاں سے نہیں لوٹتا، یعنی کام ہی نہیں کر پاتا، یا اگر کرتا بھی ہے تو خراب کرتا ہے۔ حل یستوی، ہوا کیا برابر ہو سکتے ہیں یہ شخص، یہ والا شخص، ومن یأمر بالعدل، اور وہ جو دوسری مثال ہے کہ جو امر کرتا ہو، حکم دیتا ہو، بالعدل، عدل کا، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ ہو صراط مستقیم پر۔ یعنی دو ہیں، یہ ایک شخص کے دو غلام ہیں، ایک غلام ایسا ہے کہ وہ بہرا گونگا ہے، عقل سے بھی محروم ہے، وہ کوئی کام نہیں کر پاتا، بلکہ وَهُوَ کَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ بوجھ بنا ہوا ہو، اس کے سوا کوئی کام نہیں کرتا کہ وہ صرف روٹیاں توڑتا ہے، بس روٹیاں توڑنے کا کام کرتا ہے، کھانے کا کام کرتا ہے، لیکن بوجھ بنا ہوا ہے، کوئی جہاں بھی اسے اپنا مالک بھیجتا ہے کسی کام کے لیے، وہاں سے جب وہ لوٹتا ہے تو اس نے کام خراب ہی کر دیا ہوتا ہے، سیدھا کام کبھی اس سے نہ بنتا ہو۔ ایک شخص یہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہو، شعور دیا ہو، مال دیا ہو، سب کچھ دیا ہو، اور وہ خرچ بھی کر رہا ہو اور عدل کا حکم بھی کر رہا ہو، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کر رہا ہو اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہو، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور صراط مستقیم پر ہو، وہ سیدھے راستے پر ہو وہ، تو یہ دو کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو لازماً ہر ایک کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں ہم اور آپ بھی ذرا ٹھیک طرح سے غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سادہ الفاظ میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کون کیسا ہے، کس کا کام اچھا ہے، قابل تحسین ہے۔ ہم اپنے آپ پہ نگاہ ڈالیں کہ ہم کس قسم کے بندے اور غلام ہیں اللہ کے، ہم کس قسم کے بندے ہیں، کیا ہم اللہ کے احکامات کو جاننے کے لیے، ماننے کے لیے، اور اسے تنہا اکیلا رب ماننے کے لیے تیار ہے، کہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ نہیں کوئی اور بھی ہے۔ مشرکین خود بھی اتنا سمجھ سکتے تھے، یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر کبھی کسی پڑوسی سے کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ اس پڑوسی کے غلام سے نہیں مانگتے تھے بلکہ اس کے مالک سے مانگتے تھے، لیکن جب اللہ کی بات مانی ہوتی ہے، اللہ کی بات آتی، وہاں کہتے کہ نہیں، مالک سے نہیں، اللہ کے ان غلاموں سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مانگیں گے، وہاں ان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ توحید یہی ہے کہ جو مالک ہے، مختار ہے، وہی دینے والا ہے، اس کا بندہ جو ہے کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ ایک تو اس میں یہ نقطہ ہے، دوسری بات یہ کہ ماننے کے قابل جو ہے
وہ کس کی بات ہے؟ وہ صرف اللہ کی بات ہے. وہ پھر فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو. جو پوشیدہ باتیں جو وہاں سے مختلف قسم کے جو سوالات کیا کرتے تھے، تو ایک سوال کا اس میں جواب دیا گیا ہے. جو وہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت؟ اگر آپ قیامت قیامت کہتے ہو تو قیامت کب آئے گی؟ اب جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو بتاؤ کہ یہ پوشیدہ باتیں جو ہیں آسمانوں کی یا زمین کی، ان کو جاننے والا صرف اللہ ہے. یعنی کل کیا ہوگا یہ تم نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے. 10 دن کے بعد کیا ہوگا، سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 100 سال کے بعد کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو قیامت کے بارے میں جو تمہارا یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہو قیامت قیامت، وہ کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ پوشیدہ باتیں جتنی بھی ہیں یہ سب جو ہے اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. وما امر الساعۃ، اور یہ قیامت کا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہے الا مگر کی طرح لمح البصر، آنکھ جھپکنے کی طرح. رہا قیامت کا سوال تمہارا تو یہ سمجھو اس کا معاملہ ایسا ہے جیسا پلک جھپکنا. پلک جھپکنے کی دیر میں جو ہے وہ قیامت برپا ہو جائے گی. او یا ہوا اقرب، اس سے بھی قریب. تو یہاں کچھ مفسرین نے او کے معنی یا نہیں لیے ہیں، بل یہ او کا او جو ہے یہ بل کے معنی میں، یعنی بل کی، یعنی پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی ہی دیر میں قیامت آئے گی. بل ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی قریب ہے. یعنی پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اس سے بھی کم وقت میں قیامت قریب آئے گی. گویا قیامت کا مسئلہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دور سے اسے آتا ہوا دیکھیں گے اور کہیں گے کہ او قیامت آ رہی، آؤ سب لوگ توبہ کریں. پھر آپ توبہ کریں گے، نیک بنیں گے. کیسا کہا؟ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس انداز سے نہیں آئے گی، بلکہ وہ ایسے آئے گی بس آپ سمجھو پلک جھپکنے کی دیر ہے اور قیامت واقع ہو گئی. بخاری میں اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص لین دین کر رہے ہوں گے. کپڑا خرید رہا ہوگا، ایک کپڑا بیچنے والا بیچ رہا ہوگا، خریدنے والا خرید رہا ہوگا کہ ابھی انہوں نے کپڑا کاٹا نہیں ہوگا، پیک نہیں کیا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص اونٹ کا دودھ لے کر جا رہا ہوگا، ابھی وہ پینے نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص نے، یہی الفاظ ہیں بخاری کی، انہوں نے ہاتھ سے ابھی لقمہ اٹھایا ہوگا، ابھی لقمہ منہ میں نہیں ڈالا ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت آنے میں یہ تم سمجھتے ہو کہ اب وہ ہوگا، یہ ہوگا، پھر آئے گی قیامت. نہیں، کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے، برپا ہو سکتی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں جو سوال ہے کسی کو پتہ نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ غیب ہے، اور غیب کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. البتہ یہ سمجھ لو، آپ جان لو کہ قیامت کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ بس پلک جھپکنے کی جو دیر ہے بلکہ اس سے بھی کم وقت میں وہ قیامت آ جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. واللہ اخرجکم، ایک انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ تم اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو. ذرا سوچو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ہی نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے. تمہاری ماؤں کے پیٹ سے کس نے نکالا تمہیں؟ اللہ ہی نے نکالا. اور اس حال میں نکالا لا تعلمون شیئا، تم کوئی بھی چیز نہیں جانتے. کس قدر کمزور ہوتا ہے انسان، بلکہ حیوانوں سے بھی کمزور ہوتا ہے. حیوانوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن انسان کا بچہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اللہ ہی نے تمہیں نکالا، اور اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اسی نے دیے تمہیں، بنائے یا اسی نے تمہیں دیے کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ اور دل.
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ گویا تمہیں یہ جو بہت بڑی نعمتیں ہم نے دی ہیں، جن کے بارے میں زیادہ سوال ہوگا، ان کے بارے میں بار بار ذکر آیا ہے، آنکھ، کان اور دل، گویا یہی وہ چیز ہے، آنکھوں کے ذریعے انسان دیکھتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ صرف یہ چیز دیکھنے کے لیے نہیں تھی کہ بس دیکھیں کیا ہے، کھانے کی ہے تو کھا جائیں گے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے، بس آنکھ، کان، دل اس لیے دیے تھے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر، ان چیزوں کو سن کر، ان پہ غور و فکر کر کے ان کو انسان روشن دان سمجھے، اور اس روشن دان کے ذریعے اس کے پیچھے کیا ہے، یہ دینے والا کون ہے، یہ اللہ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھنا ہے۔ ہم تو گائے، بھینس، گدھوں کی طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جان جاتے ہیں کہ اس میں مزہ ہے تو کھائیں گے، کون بے مزہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے، بس اسی قدر تک ہم دیکھتے ہیں۔ جس طرح وہ مویشی دیکھتے ہیں، سبز گھاس اور سوکھی گھاس میں فرق کرتے ہیں، بس وہی ہم بھی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں اس لیے دی تھی ہم نے، یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے ہمیں دی تھی کہ ان چیزوں کو ہم سمجھتے یہ روشن دان ہے، ان کے پیچھے اللہ کے جلووں کو ہم نے دیکھنا تھا، اللہ کی کرم فرمائیوں کو ہم نے دیکھنا تھا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم نے دیکھنا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہم نے کرنا تھا۔ پھر اللہ سے ہمارا لگاؤ ہو جاتا، محبت ہو جاتی، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں پہ بیٹھ جاتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو ہلکا نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم بے خوف نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ ہم اللہ کے احکامات کو قدم قدم پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہماری زبان پہ کلمہ شکر الحمدللہ آ جاتا۔ لعلکم تشکرون، یہ سب اسی لیے دیا گیا تھا، چاہے کان ہے، آنکھ ہے، دل ہے، یہ اس لیے دیے تھے کہ ہم شکر گزار ہوتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک ہوتا ہمیں حاصل، تو ہم اللہ کے شکر گزار ہو جاتے۔ ان آیات کو ایک بار آپ سنیں گے، پھر ہم درس بند کریں گے۔ یہ 5 آیات ذرا ٹھیک طرح سے سنیے، اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو آپ سمجھ گئے، اب ان کو اتاریے آپ اپنے دل میں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين